ٹائٹینک کی اصل حقیقت۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کو بنانے کے بعد اس پر بہت امیدیں لگائی گئیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹائٹینک کے بارے میں۔ سن 1912 میں ایک ایسا سال جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے جدید، سب سے مضبوط سمجھے جانے والا جہاز یعنی ٹائٹینک، دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبنے والا جہاز ہے، مگر یہ اپنے پہلے ہی سفر میں برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا اور 1500 سے زائد جانیں سمندر میں ہی دفن ہو گئیں۔ یہ سب کہانی ہم نے سنی ہے، فلموں میں بھی دیکھی ہے اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے چھپی ہیں وہ حقیقتیں جو آج بھی دنیا کو چونکا دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان رازوں، ان سازشوں اور ان انکشافات کا پردہ فاش کریں گے جو ٹائٹینک کے حادثے کو ایک نیا رخ دیتے ہیں، تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ٹائٹینک 10 اپریل سن 1912 میں برطانیہ سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ 14 اپریل کی رات کو یہ ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور 15 اپریل کی صبح کو مکمل طور پر ڈوب گیا۔ اس حادثے میں 2200 مسافروں میں سے 1500 مسافر ڈوب گئے۔ یہ کہانی پوری دنیا نے ایک لمحے کے طور پر قبول کر لی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک مخالف نظریات نے جنم لیا جنہوں نے اس حادثے کو پوری طرح رنگ دے دیا۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک نہیں، بلکہ اس کا جڑواں جہاز اولمپک جہاز تھا۔ ٹائٹینک اور اولمپک جہاز دونوں ایک جیسے تھے۔ اولمپک جہاز پہلے ہی ایک حادثے میں نقصان اٹھا چکا تھا اور کمپنی کو بہت بڑا مالی خسارہ ہو رہا تھا۔ کچھ سازشی ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کی جگہ اولمپک جہاز کو بھیج دیا اور جان بوجھ کر اسے تباہ کر دیا۔ یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے بڑے جہازوں کو لوگ پہچان نہیں سکے۔ یہاں پہ دوسرا نظریہ مالی سازش کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز پر اس زمانے کے چند امیر ترین لوگ سوار تھے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جے پی مورگن جیسے سرمایہ دار اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش رچی۔ اس واقعے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جے پی مورگن نے آخری وقت پر اپنا ٹکٹ منسوخ کر دیا اور جہاز پر سوار نہیں ہوئے۔ کیا یہ اتفاق تھا یا پہلے سے پلان بنایا گیا؟ اسی وجہ سے لوگ ان پر شک کرتے ہیں، لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا تیسرا نظریہ کیا تھا۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ٹائٹینک کو بہت سی وارننگز مل چکی تھیں کہ آگے برفانی تودے ہیں، مگر جہاز کے کیپٹن نے انہیں نظر انداز کیا۔ آخر کیوں؟ کیا یہ انسانی غلطی تھی یا پوشیدہ دباؤ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں چوتھے نظریے کی طرف۔ چوتھی سازش کو خفیہ سوسائٹی سے جوڑا جاتا ہے۔ اب یہ خفیہ سوسائٹی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک پر ایسے لوگ بھی سوار تھے جو ان طاقتور خفیہ گروہوں کے مخالف تھے اور ان کا مقصد ان سب کو ایک ساتھ ختم کرنا تھا۔ دوسری طرف کچھ زندہ بچ جانے والے مسافروں کے بیانات بھی حیرت انگیز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز کی رفتار غیر معمولی طور پر زیادہ تھی، جیسے کسی کو جلدی منزل پر پہنچانے کی ضد تھی، تو کسی نے کہا لائف بوٹس ناکافی تھیں۔ ان بیانات نے سرکاری کہانی پر کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ اب آتے ہیں ٹائٹینک کی اصل حقیقت کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹائٹینک واقعی ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوبا، لیکن ان سازشی نظریات نے دنیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ کیا واقعی ٹائٹینک کی جگہ اولمپک جہاز کو تباہ کیا گیا؟ کیا جے پی مورگن کی آخری وقت کی ٹکٹ منسوخی حادثاتی فیصلہ تھی یا پہلے سے طے شدہ پلان اور وارننگ کو نظر انداز کرنا غفلت تھی یا کسی بڑے پلان کا حصہ؟ یہ سب باتیں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی کہ یہ اتنا بڑا حادثہ اتفاق تھا یا سوچی سمجھی سازش۔ ٹائٹینک کی کہانی آج بھی دنیا کو خوف، غم اور حیرت میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کا سب سے بڑا سمندری حادثہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت شاید کبھی سامنے نہ آئے۔ لیکن یہ ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے یا سوچا سمجھا منصوبہ بھی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں ٹائٹینک کی تباہی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے یا حادثہ؟
اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔